حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کسی کو بھی ایسی فضیلت نہیں ملی جو فضیلت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور بھاگ کر ان کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا هُوَ يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور سید دو جہاں، وجہ کائنات، ختم الرسل، بعد از خدا افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کی۔ 18 ذوالحجہ جمعہ کا دن عصر کے وقت داماد نبی، جن کو سخاوت کا لقب ملا، ذو النورین کا لقب ملا، جنہوں نے مسجد النبوی الشریف کی توسیع کی، جنہوں نے مشکل حالات میں مسلمانوں کی مدد کی، اور اللہ جل شانہ نے جن کو اپنے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دلوائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کسی کو بھی ایسی فضیلت نہیں ملی جو فضیلت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آئیں۔ یہ فضیلت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کسی کو نہیں ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر 4تھے نمبر پر مسلمان ہونے والے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب قریش مکہ نے، کفار مکہ نے مسلمانوں پر مصائب اور مظالم کی انتہا کر دی، ان کے اوپر مصیبتیں ڈالنے لگ گئے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ جب حالات مناسب ہوئے، معاملات سیٹل ہو گئے، تو وہ واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اور
آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ہجرت کرنے کے 1 سال بعد غزوہ بدر پیش آیا، جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، تو ہمارے ساتھ بدر میں شریک نہ ہونا، بلکہ اپنی بیوی اور میری بیٹی رقیہ کے پاس رک جانا ان کی تیمارداری کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہیں ٹھہر گئے۔ جب غزوہ بدر مکمل ہوا تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو ان کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو داغ مفارقت دے کر جا چکی تھی۔ تو گویا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر 2 غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ ایک تو ان کی بیوی ان سے جدائی اختیار کر گئی، دنیا سے چلی گئی، اور دوسرا غم یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی پہلی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو بدر میں شریک ہی نہیں ہوئے، تو بھائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر وہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے اور اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے ٹھہرے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو وہاں پر ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ 10 مبشرہ، 10 وہ صحابہ جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہوا امرؤن، کہ عثمان ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو آسمان کے فرشتے بھی ذو النورین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک فرشتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمان پر بھی ذو النورین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ذو النورین یہ لقب، اس کا مطلب ہے 2 نوروں والا، 2 نوروں والا۔ یہ لقب کیسے پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، جس کی وجہ سے ان کا یہ لقب پڑ گیا ذو النورین، 2 نوروں والا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتنوں کا تذکرہ کیا اور فتنوں کو قریب کر کے اپنے صحابہ کو دکھلایا کہ یوں یوں فتنے آئیں گے، اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ آدمی اس دن یعنی فتنوں والے دور میں ہدایت کے راستے پر ہوگا، ان فتنوں سے بچا ہوا ہوگا۔ وہ دن کہ جس میں بڑے بڑے عقل مند ہوشیار لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اتنے بڑے فتنے آئیں گے۔ تو صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے گزر رہا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور بھاگ کر ان کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ ان کے فضائل ہیں۔ اور اگر حیا کی بات کی جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ جو رحم دل ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں جو سخت ہیں وہ عمر ہیں۔
وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ پاکیزہ اور حیا رکھنے والے جو ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور وَأَقْضَاهُمْ علی، اور جو صحیح فیصلے کرنے والے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، آپ نے اپنے کپڑے کو نیچے نہ فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حالت پر برقرار رہے، اپنے کپڑے کو نیچے نہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے کو نیچے فرما لیا۔ اس پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد محترم ابو بکر آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آئے، آپ نے اپنے کپڑے کو نیچے نہیں فرمایا، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے کپڑے کو نیچے فرمایا، اس میں کیا راز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عثمان رجل حیی، کہ عثمان شرمیلا آدمی ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ حیا کی وجہ سے اپنے دل کی بات بھی مجھ سے نہیں کہہ پائے گا، اور یہ وہ آدمی ہے تستحیی منہ الملائکۃ، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ یہ ان کی حیا اور پاک دامنی کے واقعات ہیں۔ اور اگر سخاوت کو دیکھا جائے تو سخاوت میں بھی پہلے نمبر پر آئے، اور ان کو سخی ہونے کا لقب ملا۔ جب مسلمانوں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو ان کو کسی کنویں کا بھی پانی راس نہیں آتا تھا، بیمار ہو جاتے تھے پانی پی کے۔ ایک کنواں تھا جس کا نام تھا روما، اس کا پانی اتنا صاف اور شفاف تھا کہ مسلمان اس کو پی جاتے تو ٹھیک ہو جاتے، ان کی طبیعت اپنی جگہ پر ٹھیک رہتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے مالک سے فرمایا کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں جنت میں تجھے ایک چشمہ دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کنواں میں آپ کو مفت نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو میں قیمت پر بیچ سکتا ہوں تاکہ میرے گھر کا گزر بسر اچھی طرح ہو سکے۔ تو اس نے جو پیسے مانگے کنویں کے بیچنے کے، ان کی رقم تھی 35,000 درہم، جو آج کے دور میں کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خرید کر تمام مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ بیر روما، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا اور باہر جن لوگوں نے سازشیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اسی کنویں کا پانی بند کر دیا جس کنویں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی نرم دل اور بڑے رحم دل تھے۔ مدینہ المنورہ میں مسلمانوں پہ قحط آ گیا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ بچی، بچے بھوک سے بلک بلک کر رونے لگے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 15 اونٹ خریدے جن کے اوپر جو غلہ تھا وہ لدا ہوا تھا، اور ان میں سارا کھانے پینے کا سامان تھا۔ ان میں سے 3 اونٹ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے اور 12 اونٹ مسلمانوں میں تقسیم کرا دیے۔ لیکن چند سازشیوں نے مل کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر کا محاصرہ کیا اور انہوں نے پانی بند کر دیا ان پر،